صاحب کا کلیم یہ ہے کہ کچھ فائلز ایسی ہیں جس سے پوری دنیا کے جو قائدین ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو اسرائیل لابی نے بنائی ہے۔ اب شاہ صاحب ڈیٹیل آپ کو بتائیں کہ کیا ہے جی، یہ کس قسم کی فوج فائل ہے شاہ جی؟ یہ ایک جیفری ایپسٹین بڑا مشہور امریکن تھا، یہودی اور بڑا ارب پتی، اور سب سے بڑا جو گھر ہے نیو یارک کا اس کا تھا، اور اس کی شہرت بجائے شہرت تھی کہ وہ خواتین کو انٹرٹین کرتا تھا، وی آئی پیز کو انٹرٹین کرتا تھا، جہاز وغیرہ تھے۔ اس کی گرل فرینڈ تھی گیلین میکسویل، جو جیل میں ہے اس وقت۔ گیلین میکسویل برٹش خاتون ہے، اس کا والد رابرٹ میکسویل وہ اپنا ایک بہت بڑا پبلشر تھا مختلف اخباروں کا، اور وہ اسرائیل کا ایسٹ تھا۔ سو اس نے اپنے گھر پارٹیز کرنی اور اس کی ویڈیو بنا لینی، جو آپ کو پتا ہے اور جگہ بھی ہوتا ہے یہ کام، اور اس کی فائلیں بنائی ہوئی کہ فلانا بندہ آیا، اس نے فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کیا، اور اس ٹائم آیا، اور فلانے لوگ جب جہاز میں اس کے آئیلینڈز بھی تھے ادھر لے گیا، بل گیٹس، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، مطلب بڑی لمبی لسٹ ہے، جتنے وی آئی پیز کہہ لیں، جو امیر لوگ ہیں، پرومیننٹ لوگ ہیں۔ اب وہ فائل جو ہے ایپسٹین فائلز کہتے ہیں اسے، وہ پوری لسٹڈ ہے۔ اب وہ فائل پہلے انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ نے، امریکن گورنمنٹ نے، کہ ہم اس کو ریلیز کریں گے۔ اب ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ فائل ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جو جیفری ایپسٹین پھر ان کا خودکشی سے مر گیا، ایسے ہی کرتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں آخر میں اپنے ہی بندے، تو وہ فائلیں رکھی ہوئی ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ جی بچو یہ آپ کی ویڈیو۔ اس میں ایک پاکستانی سیاستدان کا بھی نام ہے، کو میں سنا تھا، ایک کرکٹر نے بتایا تھا جی ہم ان کے ساتھ جاتے ہوتے تھے وہاں پہ۔ بالکل، وہ فوٹو بھی ہیں کچھ شاید ان صاحب کی، تو وہ ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ یہ کامن ایشو ہے، کامن کمزوری کہہ لیں خواتین کے والی جو ہے، یہ صرف ویسٹ کی نہیں ہے، یہ اور جگہ بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ویسٹ میں آپ کو اس کی سزا ملتی ہے، یو لوز دا تھنگ۔ پاکستان اور ان ممالک میں وہ کہتے ہیں بڑا مرد تھا، ہاں وہ کہتے ہیں جی بڑا جنائے گا۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارا میرالٹی مختلف ہے، تھوڑا زیادہ پریشر ڈالیں گے، کہتے ہیں جی ذاتی فیل ہے ان کا، ذاتی ہے، تو ادھر تو خیر سزا بھی ہوگی، پکڑا بھی گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا ریزن جو ٹرمپ جو کمزور ہے، ڈرا ہوا ہے اور اسرائیل لابی سے، وہ ایپسٹین فائل بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ دو فریق ہیں نا، ایک قطر ہے، ظاہر اس نے پوری مسلم امہ کو اکٹھا کیا، اور مسلم امہ ویسے پہلے حماس کے ساتھ جو ایشو تھا، غزہ کے ساتھ اس پہ بڑی اندر سے گرم تھی، بہت زیادہ اس کو فیلنگ آ رہی تھی۔ تو جب قطر کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے فیل یہ کیا کہ لائن کراس کر رہے ہیں، اب ان کی نظر میں کوئی ملک نہیں ہے، تو یہ کسی ملک کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا فریق جو ہے نیتن یاہو ہے، اب ساری دنیا اس کے خلاف ہے، تو اسے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ فرنٹ فٹ ہو رہا ہے، وہ مسلسل آگے آ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی میں مزید بھی کروں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب ایک فریق اس قدر آگے جا رہا ہے تو اب کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مزاحمت کوئی نہیں ہے۔ حماس تو مزاحمت کر رہا ہے نا، لیکن میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، اس طرح مزاحمت نہیں ہے، اور دوسرا اس کو آشیرواد ہے امریکہ کی اور مغربی ممالک کے حکومتوں کی۔ ٹھیک ہے، تو اگر مزاحمت، آپ دیکھیں نا، انڈیا نے وہی کوشش کی پاکستان کے ساتھ، امریکہ نے شٹ اپ کال کی، ہم نے جواب دیا، اور پاکستان کو دیکھا، سارا لوگ کہیں گے یار پاکستان میں بڑی جان ہے۔ ٹرمپ تو یہی کہتا ہے نا کہ پاکستانیوں میں بڑی جان، چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے پھینڈی لگائی ہے ایک بڑے ملک کو۔ ہاں، تو وہ دیکھیں نا، آپ کی عزت بھی بڑی ہے، آپ کا وقار بھی بڑا ہے، آپ کا امیج بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جناب حضور معاف کر دیں یا بالکل شانتی چاہیے تو لیٹ جاتے، تو پھر آپ کو ٹریٹ وہی کرنا تھا جو قطر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک لیسن بھی ہے کہ یہ اس وقت چوئی صاحب، دیر از نو انٹرنیشنل لا، دیر از نو یو این چارٹر، لا آف دا جنگل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لا پاور ہے، مائٹ از رائٹ۔ تو اس میں آپ جس کے پاس ہے ہمت ہے مقابلہ کریں تو کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہی طالبان جنہوں نے امریکہ کو ڈیفیٹ کیا تھا، امریکن ڈیلیگیشن جا کے پرسوں ملا ہے ان کو کہ ہم آپ سے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ صحیح بات۔ اچھا شاہ صاحب، آخری سوال آپ سے کہ اس سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو جب انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی تھی تو اس وقت قطر کا اور یو اے کا کردار ہم پاکستان کی فیور میں نہیں تھا، بلکہ جو اسرائیلی ڈرونز کے انڈیا وہ قطر سے گئے تھے،
اور ان کے جو اسرائیلی انجینئرز ہیں 150 وہ بھی قطر سے انہوں نے کیا تھا اور پاکستان نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر. یو ہی جو وہ بھی کہتا ہے چھوڑو یار نہ کرو نہ کرو, اس ٹائپ کا ان کا کردار تھا. لیکن آج جب ضرورت پڑی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا. بلکہ 9 مئی کو ایک یہ انہی ممالک میں سے ایک ممالک کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا میٹنگ میں کہ آپ ہاتھ ہولہ رکھیں, آپ نے 6-7 جہاز گرا دیے ہیں, آپ کی فتح ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے ہندوستان پھر سے کوئی حملہ کرے 9 مئی کو, تو آپ اس کو جوابی کارروائی نہ دیں, امن کی بات کریں. اس وقت میں کریڈٹ دیتا ہوں آرمی چیف, بڑا دبنگ ہے, کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اگر وہ کریں گے we'll hit back hard, ہم جواب دیں گے. اور پھر نیکسٹ ڈے وہ ہوا حملہ, ان کو پتا تھا حملہ ہونے والا, یہ ہمارے مسلمان برادر نے جو پیغام چلے گئے. سعودی عرب کے ڈپٹی منسٹر آف اسٹیٹ تھے, ان کے فارم منسٹر نہیں تھے, ڈپٹی اور ان کا نام ہے پرنس فیصل. ٹھیک ہے شاہ جی میں آپ کا شاگرد ہوں, ایسا آپ کی گوریلا رپورٹ میں موجود ہوں گے اس میٹنگ میں, آپ کو ساری. لیکن اس میں دیکھیں نا, ہم نے وہ ریڈ لائن جو تھی ہم نے ڈرا کر لی نا, کہ جناب آپ اگر جرت کی آپ نے ہماری سالمیت پر آنچ آنے کی, we will hit back hard. وہ میسج چلا گیا اور ہم نے کیا وہ پھر, اور اس میں آرمی چیف ہو, ایئر فورس چیف ہو, دونوں نے سارا کچھ, اور ملٹری اڑا کے رکھ دیا. اور اگر ہم اس پر لیٹ جاتے ختم ہو گیا, بات ختم تھی. پھر تو آج دندرانا پھرنا تھا, ٹرمپ نے آپ کو پوچھنا نہیں تھا, اور مودی بیٹھا ہونا تھا وائٹ ہاؤس میں, تو وہ سچویشن چینج ہوئی. تو عربوں کو وہ سبق سیکھنا چاہیے. مودی کا لنچ ہونا تھا پھر, لنچ اور چیزیں بھی ہونی تھی. اچھا, بلکہ میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرتا ہے شاہ صاحب. جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے شاید ہی پاکستان میں کسی کے پاس ہو, اور جس طرح آپ اس کو الیبریٹ کرتے ہیں بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اور یہ صلاحیت دی ہے. تو جب 10 مئی کو پاکستان نے بدلہ لے لیا تو سب سے پہلا جو فون آیا تھا 8 بجے مارکو روبیو کا آیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے, تو اب آپ اس حملے کو روکیں. اور 8:30 بجے 30 منٹ بعد سعودی عربیہ کے انہیں نائب وزیر خارجہ کا فون آیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہتا ہے, تو بردر آپ ذرا پلیز ہولڈ یور ہارسز. دیکھیں اسرائیل نے پوری فورس, اور جو اس کا متبادل بنا رہے ہیں محمود عباس, اس کو تو ویزا ہی آپ نے نہیں دیا نیو یارک کا, جو آپ کا سرکاری پی ایل او ہے, سرکاری فلسطینی ہے, نیو یارک ہی جا سکا, اور نیو یارک کو ان کو اجازت نہیں ملی ویزا کی, تو پھر کیا رہ گیا آپ. تو یہ بے بنیاد مطالبہ, ان ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں شاہ صاحب ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اتنی زیادہ انویژن کے باوجود, اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود, اتنا ظلم کے باوجود, پوری ویسٹرن فورسز کے ساتھ ہونے کے باوجود 40 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ آج تک نہیں کر سکا. اور صحرا ہے, یعنی کہ ماؤنٹنز ہیں, پہاڑ ہے, یہ افغانستان نہیں ہے کہ وہ لوگ چھپ جائیں اس میں غاروں کے اندر یا کیا کریں. یہ تو بڑا ڈیزرٹ ہے, کھلے آسمان میں, لاکھ بندہ مار کے وہ قبضہ نہیں کر سکتا. 2,80,000 بائی دا وے جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں, جسے ٹوٹل فیمن بے سے بھی اور میڈیکل زخمی ساری کیجولٹیز جو ہیں 2,80,000. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا ظلم بربریت کے باوجود وہ قوم کھڑی ہوئی ہے. تو یہ تو اب بھی اگر مسلم عمان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کو امہ نہیں کہنا چاہیے. اور پھر آپ چوائس صاحب ایک اور چیز ہوگی پھر اس کا نتیجے میں, پھر OIC عرب لیگ فارغ ہے, پھر آپ تیار ہو جائیں نیکسٹ راؤنڈ کی جو اصلی جنگ ہے, زائنزم ورسز پین اسلامزم, جو ایک فائنل جنگ ہونی ہے. ہاں, زائنزم جس میں ہندوتوا کو بھی شامل کر, RSS کے وہ بھی ایک ہی ہے نا, فرسٹ کزن ہے نا آئیڈیولوجیکل, وہ مسلم دشمن ہے, اور پین اسلامزم. وہ کہیں گے جی ہم اٹس اباؤٹ قبلہ اول, اٹس اباؤٹ بیٹل فار آور فیوچر. اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی عرب عجم کی, وہ جتنے بھی ہوں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی دیکھی جائے. اچھا ویسے شاہ صاحب ایک اور سوال ہے, اب یہ سوال ظاہر ہے بڑی مدت سے پوچھا بھی جا رہا تھا, سوچا بھی جا رہا تھا, لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ جو نان عرب ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے, اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ OIC جو ہے اس کی قیادت ان کے پاس ہونی چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, یا ایک الگ تنظیم بنانی چاہیے, ان کی طرف سے کیا جا رہا تھا. اب اگر عرب ایک یونٹی کریٹ کرنے میں یا کوئی مائٹ کریٹ کرنے میں یا پھر اپنی فورس دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں یہ قیادت جو ہے وہ مشرق کی طرف چلی جائے گی اور نان عرب کے پاس چلی جائے گی؟ میں اس تقسیم کو آرٹیفیشل سمجھتا ہوں. بیسکلی دیکھیں نا, سب سے بڑا جو OIC پیدا کہاں ہوئی تھی, موراکو میں 69 میں, ٹھیک ہے, رباط میں. پھر سب سے بڑا لیڈر جو پہلا OIC کا, شاہ فیصل شہید, وہ عرب تھے.
پھر اس سے پہلے جمال عبد الناصر تو عرب نیشنلسٹ تھے لیکن وہ اسلامسٹ نہیں تھے. تو اس اور عرفات و سمبل آف ریزسٹنس وہ عرب ہے, حماس سمبل آف ریزسٹنس, حزب اللہ عرب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح عرب عجم کا ایشو نہیں ہے, اٹ از اے ایشو آف کہ مسلم اور بلکہ اس سے بیونڈ کتنی ہمت ہے لیڈرشپ میں. آئی تھنک لیڈرشپ کے ول اور ویژن کا ایشو ہے, اور اب تو یہ بیونڈ مسلم بھی ہو گیا نا, کیونکہ یہ ہیومینٹی انٹرنیشنل بن گیا. اب اسپینش تو کیتھولک ہیں, آپ کے دوست اس دن ملا بھی تھا سینیٹر, وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن کو. آپ آسٹریلینز جو ہیں کرسچنز ہیں, کچھ کتنے جوز ہیں امریکہ میں, جارج گیلوے مثلا فار ایگزامپل, جیرمی کاربن فار ایگزامپل, برنی سینڈرز فار ایگزامپل, یہ سارے جو ہیں یہ گورستان کا حصہ ہیں. کوئی جوئش ہے, کوئی کیتھولک ہے, کوئی پروٹیسٹنٹ ہے. تو یہ تو ہیومینٹی کا ایشو بن گیا. اب اس کے اندر دیکھیں نا سر, وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا, ان کے 12 بیٹے تھے, 12 ٹرائب ہیں جو اسرائیلی ٹرائب ہیں. اس کے اندر 2 ٹرائب ہیں جو بینجامنز ہیں, اور ساتھ یہ جوداز ہیں جو یہودی جن کو کہتے ہیں. وہ اس وقت لڑ رہے ہیں, 10 کے 10 تو سائڈ پہ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں, وہ تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ایون میں داد دیتا ہوں اسرائیل کے لوگوں کو, دیکھیں نا, یہ نا ہر ایک کو ایکویٹ نہ کریں کہ سارے ایسے جو یہودی ہیں, اسرائیل جوئش اسٹیٹ, وہ 2 لاکھ لوگ باہر نکلے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے, قاتل ہے نیتن یاہو, اور نیتن یاہو کو معلوم ہے کہ the day the war ends وہ فارغ ہے. وہ تو اس کا انٹرسٹ ہے کہ جنگ جاری رہے کسی سچویشن میں, اس سے انگیج کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی پولیٹیکل سروائیول اس سے لنک, پولیٹیکلی فنشڈ ہے, وہ فنشڈ ہے. اس کے خلاف کرپشن کے چارج ہیں, لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. آج الیکشن ہو, وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہار جائے گا. تو وہ جنگ کے ذریعے طوالت دے کے وہ اپنے اقتدار کی طوالت کر رہے ہیں, اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے ایگزیکٹلی بالکل, اور افسوس یہ ہے کہ اس طوالت میں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, مارکو روبیو ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو. ٹرمپ کو میں سمجھتا ہوں بلیک میل کیا جا رہا ہے ایپسٹین فائلز کے ذریعے. ایپسٹین فائل جو ہے وہ اسرائیل لابی نے تیار کی تھی. اچھا, ویسے یہ آپ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت ضرور کریں کہ یہ فائلز ہیں کیا, اور کیوں اور کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کو دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید.